اب وہ معاف کرنا، جب وہ شریعت کا وہ حکم قصاص کا نظر سے اوجھل ہو گیا، اب صرف ایک ہی بات باقی رہ گئی کہ معاف کرو معاف کرو معاف کرو۔ اب اس کے اندر جب اس پرسپیکٹو کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کے یہ احکام جو ہے بڑے عجیب معلوم ہوتے ہیں کہ وہ دیکھو جی بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے۔ تو بوئے خون کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ یہاں کا وہ ویلیو سٹرکچر جو ہے اس کے اندر وہ ایک سائیڈڈ ہے، ایک رخا ہے، یک رخا پن ہے کہ وہ جو تورات کے احکام سے ان سے اپنا رشتہ توڑ دیا گیا، اور صرف وہ جو مواعظ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ باقی رہ گئے، لہذا وہ چیز جو ہے عجیب معلوم ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر آپ پڑھیں گے یعنی ابھی ایک آ گیا، یہ ڈائریکٹیو آ گیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کیا ہے ہوش مندو تمہاری زندگی جو وہ قصاص لینے میں ہے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی حکم آئے گا کہ وَإِن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی ان کا دونوں میں آپس میں بیلنس کیا ہوگا کہ انسان کا جی تو چاہتا ہو معاف کرنے کو، اتنا انسان میں اتنی نیکی ہو، اتنی شرافت ہو، اتنی انسان دوستی ہو کہ جی چاہے اس کا معاف کرنے کو، لیکن ان دی پبلک انٹرسٹ وہ معاف نہ کرے۔ تو پرسنل انٹرسٹ اینڈ پبلک انٹرسٹ، جب دونوں انٹرسٹ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں تو آپ پریفرنس دیں پبلک انٹرسٹ کو، لیکن جہاں پبلک انٹرسٹ درمیان میں آڑی نہ آتی ہو تو انسان اپنی جو پرسنل انٹرسٹ ہے اس میں جتنا انسان نیکی میں، شرافت میں، انسان دوستی میں، انسانی بھلائی میں آگے بڑھ سکے وہ بڑھے، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف پبلک انٹرسٹ۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دیا گیا تم پر کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آئے، ان ترک خیرا الوصیۃ، کہ وہ چھوڑے ایک اچھی نصیحت یعنی وصیت، کس کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور اقربا کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ اللہ کا حق ہے اہل تقوی پر، خدا خوفی رکھنے والوں پر۔ اب سورہ نساء کے اندر وہ بعد میں آئے گا قانون وراثت پورا کا پورا، لیکن ابھی قانون وراثت نہیں آیا، لیکن یہ ڈائریکٹیو دیا جا رہا ہے کہ کوئی مرنے والا مرنے سے پہلے اپنے والدین کے حق میں، اپنے باقی عزیزوں کے حق میں، اس لیے کہ جب وہ مرتا تھا تو سب بیٹے جو ہیں اس کے مال پر جو ہے وہ قابض ہو جاتے تھے، اور بولے والدین اگر اس وقت زندہ ہوں ان کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، تو اب اس کی جو ہے یہاں پر ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ فرض ہے تم پر کہ تم وصیت ضرور کرو۔ اس کے بعد وصیت جو ہے، جب وہ وراثت کا قانون آ گیا تو وصیت کرنا فرض نہیں رہا اس کے بعد، لیکن اس کے باوجود یہ اجازت موجود ہے کہ انسان اپنے ایک تہائی مال کے اندر جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، اور اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کو جس بھی جگہ پر جہاں وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے مال پر کسی اور کا کوئی حق ہے، کسی خصوصی حالات کی وجہ سے، کسی خاص معاملے میں، لیکن شریعت کے اندر وہ شخص جو ہے وہ حقدار نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جس کسی نے بھی بدلا اس کو اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا، یعنی وصیت کی کوئی گواہ ہوں گے نا، کہ کوئی شخص جو ہے وصیت کرے گا دو آدمیوں کو گواہ بنا کر کہ تم دونوں گواہ رہو کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے مال میں سے ایک تہائی جو ہے یہ فلاں جگہ پر چلا جائے، یا ایک تہائی کے یہ حصے جو ہو جائیں، تو تم جس نے سنا اس بات کو پھر اس میں تبدیلی کی جان بوجھ کر، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو بے شک اس کا گناہ تو ان لوگوں پر ہے کہ جو اس کو تبدیل کرتے ہیں، وصیت کرنے والے پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، اور اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو، تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی یہ صاف بتائے، یعنی جو بھی وارث ہیں، وصیت کرنے والے نے کوئی زیادتی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم لکھا ہے اس کے اندر وہ کیا ہے کہ بوڑھے والدین کا اتنا حصہ ہے، بیوی کا اتنا حصہ ہے، اولاد کا اتنا حصہ ہے، پھر اولاد میں سے بیٹے اور بیٹی کے درمیان یہ فرق ہے، لیکن فرض کیجئے مرنے والا جو ہے وہ وصیت کے اندر کہتا ہے کہ نہیں، بس اور کوئی میری اولاد کا، میری جائیداد کا، میری وراثت کا وارث نہیں ہوگا، صرف میری اولاد وارث ہوگی، اور اس میں بھی جو وراثت ہوگی وہ جو یہاں کا قانون ہے اس کے مطابق ہوگی کہ بیٹے اور بیٹی جو ہے برابر کا حصہ پائیں گے۔ اب جو اس کا گواہ ہے، لکھنے والا ہے، اور جو گواہ ہے وہ یہ ان سے کہے، بعد میں میٹنگ کرے ان کے ساتھ، انہیں کہے کہ جی وہ جو وصیت کرنے والا تھا مرحوم، اس نے تو یہ وصیت کی تھی
لیکن تمہیں اپنے والد سے کوئی تعلق ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا والد جہنم کا ایندھن بن جائے؟ اس نے، تمہارے والد نے مرتے ہوئے اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف وصیت کی ہے، ایسی وصیت کی ہے کہ جو مبنی بر ظلم ہے. تو کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہاری اس وصیت کی بنیاد پر تمہارا باپ جہنم کا ایندھن بن جائے؟ تو ظاہر بات ہے کہ بچے فوراً کہیں گے کہ نہیں، ہم تو یہ نہیں چاہتے. پھر ان کو یہ یعنی باور کروائے یہ بات کہ دیکھو شریعت کا حکم جو ہے وہ اس طرح سے، قانون وراثت جو ہے وہ یہ ہے، لہٰذا ایمیکیبلی ان کے درمیان جو ہے وہ کمپرومائز کروا دے کہ ہاں واقعی ہم شریعت پر راضی ہیں. تو یہ کام جو ہے یہ کرنے کا کام ہے. اس پر یہاں ذکر کیا جا رہا ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما، جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کہ وہ طرفداری کرے گا یا کوئی زیادتی کرے گا، فاصلح بینہم، تو ان کے درمیان وہ صلح کرا دے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر. کیوں فرض کیا گیا تھا ان پر بھی اور کیوں فرض کیا جا رہا ہے تم پر؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر خدا خوفی پیدا ہو جائے. قرآن مجید نازل ہوا تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کر. آگے وہ آیت آ رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر. لیکن اس سے بالفعل رہنمائی کون پاتے ہیں؟ متقی، ھدی للمتقی. اب ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ جو ان کے درمیان تطویق ہے، ریکنسیلیشن کیسے ہوگی ان دونوں آیتوں کے درمیان کہ یہ ھدی للمتقین ہے یا ھدی للناس ہے؟ کہ نازل تو کیا گیا ان جنرل ہر انسان کی رہنمائی کے لیے، لیکن اس سے بالفعل رہنمائی وہی پائیں گے جو متقی ہوں. اب تقویٰ کیسے پیدا ہو؟ وہ اس تقوی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ انسان کا اپنا نفس، اس کی حیوانی خواہشات. تو حیوانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کے لیے روزے کا نظام کہ دن بھر اپنے آپ کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو. اور جو اور بڑی خواہش ہے انسان کی حیوانی خواہشات میں سے، اس پر بھی کنٹرول کر کے رکھو کہ اس کے جائز طریقوں سے بھی ان خواہشات کو پورا نہیں کرنا. حلال کھانا بھی سامنے آ جائے تو نہیں کھانا، اور بالکل طیب صاف پانی بھی سامنے آ جائے وہ بھی نہیں پینا، اور بیوی بھی سامنے آئے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا. اب یہ جو چیز ہے انسان کی کہ انسان اس کے ساتھ کوئی جنسی تعلق قائم نہیں کرے گا، یہ کیا ہے؟ اپنی ان حیوانی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. اب جب حیوانی خواہشات کنٹرول میں آ گئیں تو گویا اب وہ آسانی ہو گئی خدا خوفی کے لیے کہ وہ جو ایک ریزسٹنس تھا خدا خوفی کے راستے میں وہ ختم ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد رات کو انسان کھڑا ہو کر اللہ کا کلام سنے یا سنائے اور پھر سبق یاد کرے کہ اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو ھدی للمتقین بن جائے گا یہ قرآن مجید. تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. ایاما معدودات، گھبرانا نہیں اس سے، چند ہی دن کی بات ہے، آپ بھی گھبرائیں نہیں، چند ہی دن ہیں، انشاءاللہ 24 کو ختم ہو جائے گا، خاطر جمع رکھی. فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے گنتی کا پورا کرنا ہے بعد کے دنوں میں، دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے ہے فدیہ، مسکین کو کھانا کھلانے کا. اب یہ ایک ابتدائی حکم تھا جو اگلی آیت میں آ کر منسوخ ہو گیا کہ جیسے آہستہ آہستہ شراب کا حکم جو ہے وہ آہستہ آہستہ دیا گیا. پہلے یہ کہا گیا کہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتائیے کہ اس میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن اس کا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے. پھر کہا کہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں تم نماز سے قریب نہ جانا، یہ مکروہ شے ہے. اور پھر آخری حکم آیا سورہ مائدہ کے اندر کہ بعد آتے ہو کہ نہیں باتیں، حل انتم منتہون. اسی طریقے سے پہلے حکم جو ذرا ہلکا رکھا گیا کہ وہ لوگ کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی ایک آدمی جو مالدار ہو، مالدار کیسے بنتا ہے؟ مال کی محبت ہوتی ہے، پیچھے بھاگتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے تبھی مال بناتا ہے. تو اس پر وہ پینلٹی ڈال دی کہ ٹھیک ہے جو طاقت رکھتے ہوں اس کی، روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اس کی طاقت رکھتے ہوں، چلو روزے کی بجائے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو روزے کا قائم مقام ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ وہ تقوی کا حصول تو ہو جائے گا ان کے لیے. لیکن بعد میں جا کر وہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا قرآن مجید میں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری رکھا
صرف ایسے مریض کے لیے کہ جس کو شفا کی امید نہ ہو، کہ وہ بجائے روزہ رکھنے کے وہ مسکین کو کھانا کھلا دے تو وہ روزے کا قائم مقام بن سکتا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، تو جو کوئی شوق سے نیکی کرے، یعنی اگرچہ اس کے پاس استطاعت بھی ہے، وہ کھانا کھلا بھی سکتا ہے یا وہ کھلا بھی دیتا ہے، ان ایڈیشن وہ روزہ بھی رکھ لیتا ہے، تو فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، تو جو کوئی شوق سے نیکی کرے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو، یعنی پروویژن ہے، اجازت ہے کہ تم روزے کی بجائے مسکین کو کھانا کھلا دو، اجازت تھی، لیکن اس وقت بھی حکم کیا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل کے کھلے امتیازات کے ساتھ، ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات کے ساتھ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے ذمے ہے گنتی کا پورا کرنا بعد کے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ کوئی تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا، ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم عدت کو پورا کرو یعنی گنتی کو پورا کرو، ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اور اس لیے کہ تم اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ بہت اہم حکم ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی، اب اس ہدایت کا شکرانہ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو واقعی بڑا کرو، اس ہدایت کو اس زمین پر نافذ کرو تاکہ اس زمین پر نظر آئے کہ ہاں واقعی اس زمین کا اصل حاکم جو ہے وہ اللہ ہے، یعنی حقیقت کے اعتبار سے تو اللہ حاکم ہے ہی ہے، آسمان کا بھی حاکم، زمین کا بھی حاکم، ہر شے کا حاکم، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اسی کی ہے، لیکن اس زمین پر اس کی بادشاہی نافذ نظر نہیں آتی۔ کیا نظر آتا ہے؟ یہاں پر تو عوام کی حکمرانی نظر آتی ہے، سب لوگ من مانی کرتے ہیں، یہ اللہ کی کوئی نہیں مانتا، من مانی کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر تو گورنمنٹ آف دی پیپل ہے، سوورینٹی آف دی پیپل ہے، سوورینٹی آف اللہ آل مائٹی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو اصل میں تو آل مائٹی ہے، اس کو ان دا ریئل سینس آل مائٹی بنانے کے لیے جد و جہد کرو، یہ ہے کیا؟ اللہ کی تکبیر، اللہ کو بڑا کرنا۔ یہ روزے کے ان احکام کے آخر میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کو بڑا کرو، اور سورہ حج میں جا کر جہاں قربانی کا ذکر آئے گا اس میں بھی یہی ہوگا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا ھَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو۔ اور یہ بڑائی جو ہے یہ اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ جو ہی رمضان ختم ہوگا اور آپ روزہ افطار کریں گے، یعنی رمضان کا پورا افطار آپ کریں گے، تو کیا آئے گا؟ عید الفطر آئے گی۔ عید الفطر میں کیا خاص بات کیا ہے کہ ویسے اس کی جو نماز ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو وہ فرض ہے ہی نہیں، وہ تو واجب ہے، لیکن اہتمام اس کا بہت زیادہ ہے باوجود واجب ہونے کے کہ تمام لوگ جو ہیں کھلے میدان میں چلے جائیں، اور کھلے میدان میں جا کے کیا کریں؟ کیا خاص بات ہوتی ہے وہاں پر؟ تکبیریں، اللہ اکبر کہتے ہوئے جاؤ، کہتے ہوئے واپس آؤ۔ نماز کے اندر، عام نماز میں اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو 8 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے، تو وہاں جو ہے وہ اس کی بجائے 16 دفعہ اللہ اکبر کہنا پڑتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ بعض مسالے کے مطابق اور بھی زیادہ دفعہ کہنا ہوتا ہے۔ پھر خطیب جو ہے اپنے خطبے کے اندر بار بار جو ہے وہ ان تکبیرات کا اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر کہتا ہے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ سب کیا ہے کہ وہ اعلان ہے اللہ کے بڑے ہونے کا، لیکن اگر یہ صرف اعلان کی حد تک رہے تو پھر جو ہے یہ ایک رسم بن کے رہ جاتی ہے جیسا کہ اب بن گئی ہے۔ لیکن اصل مطلوب کیا تھا کہ گھروں سے نکل کر میدان میں آ کر دشمن کو للکارو، اللہ کے دشمنوں کو، اور کہو اللہ اکبر، تاکہ دشمن جو ہے وہ واقعتاً ہل جائے۔ اس پر بڑا خوبصورت جو ہے اشعار کہے ہیں علامہ اقبال نے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔
الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا ایک ہی الفاظ ہیں. یعنی ایک ملا جو ہے وہ بھی مسجد میں کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جو مجاہد ہے وہ بھی میدان جنگ میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن جب ملا مسجد میں اذان دیتا ہے تو یہاں کا نظام نہیں ہلتا، بلکہ یہاں کا نظام جو ہے آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ہاں مسجد بنانی ہے تو بنا لو، تو آپ اس کا پروسیجر اڈاپٹ کر لیں تو آپ کو مسجد کے لیے فنڈ بھی مل جائے گا گورنمنٹ سے، سٹی سے. لیکن آپ وہ جو یعنی ان دا لٹرری سینس جو ہے وہ لے کر چلیں، اس کو اللہ اکبر جو ہے وہ لگائیں جا کر نعرہ میدان میں جا کر، اور ان کو چیلنج کریں کہ بڑے تم نہیں ہو، بڑا اللہ ہے. تو اب دیکھیے یہاں وہ نظام آپ کو کہنے دے گا؟ ہرگز نہیں کہنے. تو اگر تو یہ عید کی نماز جو صرف رسم بن کر رہ جائے تو پھر ایک رسم ہے، تو تکبیر صحیح معنوں میں نہیں ہوئی، تکبیر کے الفاظ ادا ہو گئے لیکن تکبیر نہیں ہوئی. یہاں الفاظ کا حکم نہیں مل رہا کہ زبان سے کہو اللہ اکبر، نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم اللہ کو بڑا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو آپ بتائیے کہ بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں. جب بھی وہ مجھے پکارے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا کہ میں تو ان کی بات سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، لیکن میں ان کی بات نہیں سنوں گا جب تک وہ میری بات نہیں مانیں گے. یہ میرے راستے میں جدوجہد تو کریں گے نہیں، یہ میرے راستے میں اپنا کام تو چھوڑیں گے نہیں، اپنا وقت تو نکالیں گے نہیں، صرف کھڑے ہو کر مسجدوں میں قنوت نازلہ پڑھتے رہیں گے تو میں ان کی بات نہیں سنوں گا. ہاں سر جد و جہد کریں، دن رات ایک کریں، محنت کریں، پھر میں انہیں سر بلند کروں گا. تو میں اس کر رہا تھا کہ اللہ کو بڑا کرنا، اسی پر علامہ اقبال کے دو اور اشعار بھی مجھے یاد آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یعنی ایک ہے کہ زمین پر بیٹھ کر اور کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یہ تسبیح و مناجات کر رہا ہے ایک شخص، اور ایک ہے یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یہ نہیں کہ نعرہ لگایا اور پھر آگے گھر بیٹھ گئے، نہیں، تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و نباتات و جماعتات. بات سمجھے کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اگر بندہ مومن بھی اللہ کو تسبیح پر ٹرخائے گا تو گویا جمادات اور نباتات کے ساتھ شامل ہو جائے. لیکن اگر یہ میدان میں آ کر مسلسل چیلنج کرے گا باطل نظام کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری اور ان کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرے گا تو پھر یہ اور ہے، اور باقی جمادات جو ہے اس سے اونچا مقام ہو گیا اس کا. اب یہ انسان کا سٹیٹس اس نے حاصل کر لیا، ورنہ اس میں اور حیوانات میں کیا فرق رہ گیا. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہیے کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانیں، میری بات سنیں، میری پکار پر لبیک کہیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں، مجھ پر ایمان رکھیں. ایمان شرط لازم ہے. اگر ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن دل میں یقین نہیں ہے کہ اللہ دے گا یا اللہ دے سکتا ہے تو پھر وہ دعا جو ہے وہ اللہ تک پہنچے گی نہیں. یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے. وہ درویشی کے جس کا دم بھرتی ہے فخ پوری. یقین وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ راہیاب ہو جائیں. اب روزے کی آیات میں یہ ذکر کیوں آیا کہ انسان کے دل پر جو حجاب ہے حیوانیت کا
یہ اللہ تعالیٰ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ قائم ہی نہیں ہو، ان بندے کا کنیکشن اللہ کے ساتھ قائم ہی نہیں ہونے دیتا۔ جب وہ حجاب اترے گا، دل ذرا صاف ہوگا، تو مزید برآں قرآن کی تلاوت ہوگی اس کے اوپر، تو اب جو کنیکشن ملے گا کہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو وہ حجاب کب اٹھے گا؟ وہ رمضان کے اندر جو ہے وہ اٹھے گا۔ اسی لیے اس کا آخری اشرہ جو ہے اس کے اندر وہ اعتکاف ہے کہ اب دل کی علائش جو ہے وہ کافی حد تک دھل چکی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا ہو گیا، اب اور اپنے آپ کو خالص کر لو اور دنیا کے تمام دھندوں سے نکل کر اپنے آپ کو مسجد میں لا کر بند کر دو کہ اللہ اب میں تیرے در پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، کچھ لے کے ہی جاؤں گا، ایسے میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کی طرف جانا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی مانند ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ تورات کے احکام کے مطابق ایک دفعہ جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ واضح احکام نہیں تھے تو مسلمان بھی یہی سمجھتے تھے کہ شاید روزے کا یہی حکم ہے۔ اب وہ سمجھتے یہی تھے کہ حکم یہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں ادروائز بھی کوئی ان سے معاملہ ہو جاتا تھا، تو دل ہی دل میں وہ محسوس کرتے تھے کہ شاید ہم خیانت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کیا کرتے تھے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ فالآن باشروہن، تو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی اولاد کے حصول کی تم جد و جہد کر سکتے ہو۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کے وقت، یعنی رات کا اندھیرا جو ہے اس سے وہ پاؤ پھٹ جائے اس کا، اور وہ دن کے طلوع ہونے کا آغاز ہو جائے، یعنی ڈان تک تم جو ہے وہ کھا پی سکتے ہو، اور جو پابندیاں روزے کی ان سے تم آزاد ہو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک، یعنی شام تک، غروب آفتاب تک۔ ولا تباشروہن، اور اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے تم نہ ملو، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، تو تم ان کو کراس نہ کرنا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ سکیں، تاکہ ان کے اندر خدا خوفی پیدا ہو۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اسپیشلی وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی اس کو پہنچاؤ حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ غلط طریقے سے کھا جاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر خدا خوفی پیدا ہوئی، تقوی پیدا ہوا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انسان کے اندر مالی معاملات کے اندر فیئرنس پیدا ہو جائے۔ پہلے جو انفیئر مینز اڈاپٹ کرتا تھا وہ مال کے حصول میں، اب وہ انفیئر مینز چھوڑ کر وہ جو فیئر مینز ہے ان کو اختیار کرے۔ اس میں خاص طور پر ذکر کیا گیا رشوت کا۔ آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور نہ ہی اس مال کو رشوت کے لیے استعمال کرو اور حاکموں تک پہنچاؤ۔ فائدہ کیا حاصل کرو گے تم؟ رشوت کی جو یہاں تعریف آئی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ کھا لو۔ اب ایک افسر جو ہے وہ اگر مجھ سے رشوت لے کر مجھے کوئی بینیفٹ پہنچاتا ہے تو اپنی جیب کی طرف پہنچاتا ہے۔ وہ جو حکومت کا مال ہے، یعنی جو پبلک فنڈ ہے، اس میں سے وہ آپ کو بینیفٹ دے رہا ہے، تو اس کی باپ کی جائیداد تھوڑا جس میں سے دے رہا ہے۔ تو یہ وہاں پر واضح کر دیا، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم غلط طریقے سے، ناجائز طور پر لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ کھا لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔
یسالونک عن الاہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں، ہلالوں کے بارے میں، یعنی ہلال کریسنٹ، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، تو ہلال کی جمع اہلہ، یعنی یہ چاند کا جو بار بار ہلال بنتا ہے اور پھر وہ پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر ہلال بنتا ہے، پھر پورا چاند ہوتا ہے، اسے کہا گیا اہلہ۔ ہلالوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی چاند کا گھٹنا اور بڑھنا۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہیے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک کیلنڈر ہے۔ مواقیت کے معنی کیلنڈر، وقت سے مواقیت، والحج، اور حج کے لیے، یعنی اسلام سے پہلے بھی عرب میں سب سے اہم ایونٹ جو ہے وہ حج ہی تھا۔ آج بھی سب سے اہم ایونٹ جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر حج ہے۔ جیسے یہاں آپ کے ہاں اور ادھر انڈو پاک کے اندر بھی سمر ویکیشنز ہوتی ہیں، سعودی عرب میں آج بھی حج سیزن کی ویکیشنز ہوتی ہیں۔ یہاں جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ سمر میں نکلتی ہیں، وہاں ساری جاب اپرچونٹیز جو ہے وہ حج سیزن میں نکلتی ہیں، اس لیے کہ ایک دم سعودی عرب کے اندر کوئی 20-30 لاکھ افراد جو ہیں وہ ایوریج جو ہے وہ پلس مائنس جو ہے وہ آتے ہیں۔ اب ان کو مینیج کرنا اور 4 دنوں کے اندر ان کی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کرنا اور تمام جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ وہاں پہنچانا مکے میں، اور پھر وہاں سے سارا کچھ جو ہے اس کو مینیج کرنا، جو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے کتنی مین پاور درکار ہے، کتنے مینجمنٹ اور کتنی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے درکار ہے، اس کو سب ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس وقت بھی مکے والوں کے لیے، اس شہر کے رہنے والوں کے لیے سب سے اہم ایونٹ وہ تھا، آج بھی سب سے اہم ایونٹ وہ ہے۔ اس وقت بھی تجارت جو تھی اس کا میکسیمم جو تھا وہ اس وقت ہوتا تھا معاملہ، آج بھی سب سے بڑی تجارت جو ہے وہاں پر وہ انہی دنوں میں ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک تو ان کو اپنی جو بھی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنے کے لیے وہاں سے خریداری کرنی پڑتی ہے، وہاں سے وہ ہوٹلوں سے کھانا کھائیں گے، وہاں سے وہ سبزی خریدیں گے، وہاں سے وہ پھل خریدیں گے، وہاں سے وہ دودھ خریدیں گے، وہاں سے وہ چائے خریدیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ایڈیشن اور بھی خریداری جو آپ کو معلوم ہے بہت ساری وہاں پر ہوتی ہے۔ تو ایک ایونٹ ہے سب سے بڑا وہاں پر حج، تو اس کو یہاں پر کہا گیا کہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں، ہلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس۔ اس کا ایک فنکشن تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک کیلنڈر ہے، سال کا ایک تعین ہوتا ہے کہ اب یہ فلاں مہینہ ہے، فلاں مہینہ ہے، فلاں مہینہ ہے، اور خاص طور پر حج کے بارے میں تعین ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ وہاں ترجمہ میں کر رہا ہوں، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو۔ چونکہ قبلے کی سمت کو نماز کے اندر درست کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، لہذا وہاں پر الفاظ آئے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ۔ اس کا ترجمہ میں نے کیا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، لیکن اسی کو سمجھنا کہ بس سب کچھ یہی ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں دوسرا معاملہ ہے کہ ان کے ہاں ایک بدعت تھی، ان کے ہاں ایک رسم تھی، اور اس کو وہ دین کا جز سمجھتے تھے۔ وہ رسم کیا تھی کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گھر سے نکل آئے تو اب دوبارہ پلٹ کے 100 ضرورت اسے پڑ جائے تب وہ پلٹ کے گھر واپس نہ جائے، بلکہ اس کی بجائے اب وہ اسی پر اتفاق کرے، یا پھر ضرور جانا ہی ہو تو پھر گھر کے پچھلی طرف سے نقب لگا کر باقاعدہ دیوار پھاڑ کر اندر جائے، دروازے سے اندر جائے گا تو گویا اس کا حج خراب ہو جائے گا۔ اس کی کوئی اصل نہیں تھی، لہذا اس کے لیے الفاظ آ رہے ہیں لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھلی طرف سے داخل ہو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جو تقوی کی روش اختیار کرے، جس میں اندر خدا خوفی پیدا ہو، وہ نیک ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور جو کی پوائنٹ ہے سارے حج کی عبادت کے اندر بھی وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، تقوی، وہ دل میں پیدا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب ایک بہت اہم مضمون شروع ہو رہا ہے، وہ مضمون ہے قتال کا مضمون، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، اللہ کے راستے میں جد و جہد۔ اس کی عربی کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ جہادہ یجہدو کے معنی ہے کوشش کرنا، اور جاہدہ یجاہدو کے معنی ہے کشمکش کرنا۔ یعنی ایک ہے
ون سائیڈڈ انسان کا عمل کہ میں ایک کام کے لیے کوشش کر رہا ہوں، ایک ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن ہوا میں نہیں کر رہا کوشش، کوئی مقابلے میں مدافعت ہے، کوئی ریزسٹنس ہے جس کو میں بریک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مقابلے میں بھی کوئی کوشش ہے، کوئی شخص جو ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب یہ کشمکش ہے، جد و جہد، اس کا نام ہے عربی میں جہاد یا مجاہدہ۔ اب اس جد و جہد سے کئی مراحل ہیں، ان میں آخری مرحلہ کیا ہے کہ انسان سیف بدست میدان میں آ جائے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائے، اس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ۔ وہاں بھی قتل یقتل کے معنی کسی کو قتل کرنا، اور قتال ایک دوسرے کی جان کے درپے ہونا۔ آپ کا دشمن بھی ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر آ گیا آپ کو قتل کرنے کے لیے، اور آپ بھی اس کے مقابلے میں نکل آئے اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اب یہ جیسے جہد کے مقابلے میں جہاد کشمکش ہے، اور قتل کے مقابلے میں قتال کیا ہے؟ جنگ۔ تو اب جنگ کا حکم جو ہے اللہ کے راستے میں جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب جو بیسس ہے اس کی وہ کیا ہے؟ بات شروع کی گئی حج سے، یعنی رفتہ رفتہ پہلے نماز کا ذکر ہوا تحویل قبلہ کے حوالے سے، اس کے ایک رکن کا، پھر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مباحث اور شامل کر کے بات تقویٰ پر آ کے ختم کی۔ اب حج اس کا ذکر شروع ہو گیا، لیکن ابھی پورے طور پر شروع نہیں ہوا حج کا ذکر، آگے وہ آیات آئیں گی حج کی۔ لیکن پرابلم سمجھ لیجئے کہ اب چونکہ یہ صورت نازل ہوئی مدینہ منورہ کے پہلے 2 سال میں، غزوہ بدر سے پہلے اب کیفیت کیا ہے کہ مسلمانوں پر حج جو ہے ان کی ایک مرکزی عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، اور ان کا قبلہ ہے۔ جب سے تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ان کا قبلہ بھی وہ ہے، لیکن کیسا قبلہ ہے، کیسی ان کی مقدس مقام ہے جہاں وہ وزٹ نہیں کر سکتے، وہ کیسا قبلہ ہے جس میں ان کے نظریات کے خلاف جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے وہ بیسک مسئلہ جس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اب ایک وقت آئے گا، ابھی تک تو تم پٹ رہے تھے، دوران ہجرت وہ آیت نازل ہو گئی سورہ حج کی جس میں اجازت دے دی گئی کہ اب تک وہ مسلمان کے جو پستے رہے ہیں اب انہیں اجازت ہے کہ وہ بھی جواب دے سکتے ہیں اور بدلہ لے سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی انہیں بھی اجازت مل رہی ہے۔ اب باقاعدہ حکم مل رہا ہے، یہ پہلے اجازت تھی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا سورہ حج کے اندر، کہ اجازت ہے ان لوگوں کو کہ جن پر ظلم ڈھایا جاتا رہا ہے کہ وہ بھی بدلہ لے لیں۔ اب اس سے بھی آگے بڑھ کر اب انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ لڑو اللہ کے راستے میں، اور وہ جو تمہارا مرکز ہے خانہ کعبہ اس کو مشرکوں کے قبضے سے چھڑاؤ، دیٹ از یور ٹارگٹ۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور لڑو ان لوگوں سے، لڑو اللہ کے راستے میں، جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور کوئی زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور جب تمہیں اختیار حاصل ہو جائے گا پھر انہیں قتل کرنا جہاں بھی انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جیسے انہوں نے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال دیا تھا انہیں تم نکال کر باہر پھینک دینا۔ اب یہ شرافت کے جو معیارات ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ عیسائیت کے اندر انہوں نے یہودیت سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، شریعت موسوی سے رشتہ کاٹ لیا، تو وہاں صرف شرافت ہی شرافت کے درس باقی رہ گئے، بالفعل جو مرضی کرتے رہیں، لیکن جب درس کی بات ہوگی، جو بائبل پڑھیں گے، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، یا عیسائی کوئی پادری جب وہ درس دے گا اس میں تو ظاہر ہے اس نے نیو ٹیسٹمنٹ ہی پڑھ کے سنانا ہے، تو اس میں وہ کوئی تلقین نہیں کر سکتا کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا ہاتھ میں ہتھیار لے کر آؤ۔ وہ تو ایک ہی نصیحت کرے گا کہ جب تمہارے ایک گال پر کوئی شخص جب تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر دو۔ بالکل صحیح بات، یعنی دعوت کا جب مرحلہ آئے گا تو ہمارا دین بھی یہی ہمیں سکھاتا ہے، الفاظ اگرچہ یہ نہیں ہیں، انشاءاللہ سورہ حامیم السجدہ میں جب ہم پہنچیں گے تو وہ آیت بھی ہم پڑھیں گے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم برائی کا جواب بھی نیکی سے دو، بھلائی سے دو، دیکھو گے کہ وہ جو تمہارا دشمن تھا تمہارا ساتھی بن جائے گا، گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے سامنے کیا آتی ہے، جس کو ہم سلام کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو گالیاں سن کر دعائیں دینا کیا ہے؟ لیکن وہ دعوت کا مرحلہ ہے۔ اب 13 سال تک مکے میں دعوت دی گئی، پہلے نتیجہ کیا نکلا کہ بجائے اس کے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرتے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ناطقہ بند کر دیا وہاں پر، اور انہیں نکال دیا مکے سے۔ اب شرافت ہی شرافت ساری عمر رہے گی یا کوئی جواب بھی دیا جائے گا؟ پہلے یہ مسئلہ سمجھیے گا، پھر یہ آیات سمجھ میں آئیں گی۔ ورنہ ایک عیسائی جو ڈومینیٹڈ ماحول ہے اس کے اندر آپ کو یہ قتل کے احکام جو وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ یہاں تو پروپیگنڈا یہ ہے کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے،
تو بوئے خون جو ہے وہ نہیں آتی۔ غور بھی کیجئے کہ جو ظلم جو ہے وہ کافر ڈھاتے رہیں، مشرک ڈھاتے رہیں، اور 13 سال تک 15 سال تک مسلمانوں نے وہ ظلم برداشت کر لیے، تو کیا یہ ظلم ہی برداشت کرتے رہیں گے، یا انہیں کوئی اختیار بھی ہے کہ بغیر زیادتی کیے؟ ساتھ ہی کہہ دیا، یعنی پہلا جہاں سے حکم شروع ہو رہا ہے وہاں یہ بات کہی جا رہی ہے بھلا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، جب درس دیے جاتے ہیں پھر تو بڑی لوریاں یاد آتی ہیں انہیں، پھر بڑی شرافتیں یاد آتی ہیں انہیں کہ نہیں 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 نہیں، انسانی خون جو ہے بالکل نہیں بہانا چاہیے۔ اور یہ جدید جتنی سوچ ہے، یعنی جسے عام معروف معنوں میں انٹلیکچول کہتے ہیں، ان سب کا جو حاصل ہے، اگر آپ اس کو میں اگر چند جملوں میں بیان کروں تو اس ساری انٹلیکچول تھاٹ جو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ مظلوم کی بالکل پرواہ نہ کرو، اور ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ تمہاری ظالم کے ساتھ ہوں۔ یعنی ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کر دیا، یا اس نے 4 آدمیوں کو قتل کر دیا، اب ان 4 خاندانوں پر جو قیامت ٹوٹی ان 4 افراد کے قتل ہونے سے، اس کا کوئی ذکر ہی آپ کو جدید انٹلیکچول لٹریچر کے اندر نہیں ملے گا۔ سارا کا سارا ذکر ملے گا کہ نہیں نہیں، اصل میں کوئی سائیکولوجیکل پرابلم جو ہے اس کے ذہن کے اندر ہوگی جس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے، لہٰذا اس کو ٹریٹ کیا جائے۔ اور اللہ کے بندوں، وہ جو 4 خاندان تباہ ہو گئے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ تو یہ سوچ کا فرق ہے کہ ظالم کو سپورٹ کرتا ہے جدید انٹلیکٹ اور جدید نظام، جبکہ مظلوم کو سپورٹ کرتا ہے قرآن اور اسلامی نظام۔ یہ بنیادی فرق سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ تمام آیات آپ پر کھل جائیں گی، اور اگر یہ بنیادی گرہ وہیں کی وہیں رہی تو ٹھیک ہے، مسلمان ہیں ہم، بلند آواز سے نہیں کہیں گے کہ نہیں نہیں اسلام نے یہ بڑی زیادتی کی ہے، لیکن دل ہی دل میں بہرحال یہ خیال رہے گا کہ اسلام نے واقعی ویسے کوئی ہاتھ ہولا نہیں رکھا، بڑا سخت ہاتھ رکھا ہوا۔ تو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اور یہ قتل کا حکم قرآن دے رہا ہے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ قرآن قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو جو فتنہ پردازی وہ کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ بری بات ہے۔ انسان کا انسان پر یہ سارا جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جھگڑا ہوا کیوں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک طرف اور مشرکین مکہ دوسری طرف۔ یاد رکھیے گا کہ عام طور پر جو چیز معروف جو مذہبی تصورات ہیں ان کی روشنی میں خود ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی ہے سیکولر سوچ نے، وہ سوچ کیا ہے کہ جھگڑا تھا سجدے کا۔ لیکن غور کیجئے، اللہ کو سجدے کرنے کا جھگڑا وہاں پر نہیں تھا۔ اگر جھگڑا اللہ کو سجدہ کرنے کا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے جو ہے وہ ریزسٹنس آ جاتا، سامنے آ جاتا، ان کے مدافعت کا سامنا کرنا پڑتا، رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا۔ مکے کے تمام لوگ جانتے تھے کہ محمد نے ابن عبداللہ ابن عبد المطلب نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ معلوم تھا کہ نہیں ان کو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات چھپی ہوئی ہو؟ اس کو ہم نے کبھی سجدہ کرتے نہیں دیکھا۔ ظاہر بات ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ ہاتھ جوڑتے ہوں گے، سجدے کرتے ہوں گے جا کے بتوں کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے، انون آدمی تو نہیں تھے، ویل نون پرسن تھے، سب کو معلوم تھا کہ اس جیسا دیانتدار آدمی کوئی نہیں، اس جیسا سچا آدمی کوئی نہیں، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ یہ سجدہ نہیں کرتا۔ لیکن اس سے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو اختلاف تھا، نہ کبھی آپ پر دست درازی کی گئی، نہ آپ کو کبھی مجبور کیا گیا کہ تم ضرور سجدہ کرو، بلکہ عزت آپ کی اتنی تھی کہ جب حجر اسود کا واقعہ پیش آیا ہے تو خوشی منائی ہے مکے کے قریش نے کہ ہاں آج ہمارا فیصلہ جو ہے درست ہوگا، اس لیے کہ سچا اور دیانتدار آدمی آج ہمارے درمیان فیصلہ کرنا۔ جھگڑا کب شروع ہوا؟ کہ جب وہی بات جو آپ کے نظریے میں تو شامل تھی، آپ نے اس کا اعلان کیا۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نا آج کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ سجدے کرتے رہیں، اللہ اکبر کی اذانیں دیتے رہیں، یہ نظام آپ کو قبول کرے گا، لیکن آپ جا کر مینہٹن میں کھڑے ہو کر نعرہ لگائیں اللہ اکبر کا۔ یہ نہیں کہ صرف آپ نے نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ اذان دی تو کیا آپ جی نماز پڑھ لیں، یہ تو پڑھنے دیں گے شاید آپ کو، آپ پہلے سے اجازت لے لیں، اپلائی کر دیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ذرا ٹریفک جو ہے وہ ڈائیورٹ کر کے یہ سڑک خالی کر دیجیے، خالی کر دیں گے آپ۔ لیکن آپ نعرہ لگائیں اینڈ یو مین اللہ اکبر، پھر دیکھیے کون آپ کو نعرہ لگانے دیتا ہے۔ یہی معاملہ ہوا
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جس پر آپ انفرادی زندگی میں 40 سال سے عمل پیرا تھے کہ کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، جب آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وہی بات کہی، اب ہوا جھگڑا شروع۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جھگڑا کیا ہے؟ اللہ کی بغاوت فتنہ ہے، اور پھر یہ کہ باتیں جو ہے وہ کس طرح حقائق جو ہیں وہ پسے پش چلے جاتے ہیں۔ اصل جھگڑا جو ہے وہاں پر بھی وہ اللہ کے نام پر اور اللہ کے الہ ہونے پر نہیں تھا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر جھگڑا تھا۔ پہلی آیت بھی جو نازل ہوئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، اور یہی جھگڑے کی بات تھی۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں مارا؟ حضرت بلال اس کے غلام تھے۔ اب حضرت بلال کا موقف یہ تھا کہ تم مجھ سے جو خدمت لینا چاہتے ہو لے لو۔ اگر پہلے میں بددیانتی سے کام کرتا تھا، کم چور تھا، ملازم کام چور ہوتے ہیں، غلام کم چور ہوتے ہیں، تو اب میں دیانتداری سے کام کروں گا، لیکن مالک میرے تم نہیں ہو، مالک میرا ایک ہی ہے۔ اب اس نے مارا، مالک میں تمہارا کیسے نہیں؟ پٹائی کی، تشدد کیا، پھر پوچھا اب بتاؤ مالک کون ہے؟ حضرت بلال نے کہا احد، اور تشدد کیا، پھر پوچھا اب بتاؤ کچھ ہوش ٹھکانے آئے تمہارے؟ اب بتاؤ مالک کون ہے؟ پھر کیا کہتے احد۔ تو مالک کا جھگڑا جو ہے یہ ہے اصل جھگڑا، اور یہی فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فساد اس زمین پر کیا ہے کہ اللہ کو مالک ماننے کی بجائے کوئی شخص اپنے آپ کو کہے کہ میں مالک ہوں۔ قریش مکہ کا کلیم کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، تمہارا جو لیڈر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک یہ بھی ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا رہا، تم بھی سجدہ نہ کرو، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا شکریہ ادا کرتا کہ یہ میرا غلام پہلے بڑا کمزور غلام تھا، اب یہ تمہارے ساتھ شامل ہو گیا ہے، یہ تو بڑا دیانتداری سے کام کرنے لگا ہے، آئی ایم گریٹفل ٹو یو کہ تم نے میرا ایک کھوٹا سکہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ لیکن الٹا جھگڑا وہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اصل معاملہ کیا تھا کہ حضرت بلال نے اس کو مالک ماننے سے انکار کر دیا گا۔ وہ کلیمنٹ کس چیز کے تھے کہ یہ ہماری مملوک ہیں، یہ ہمارے سلیوز ہیں، یہ ہمارے بندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، غلامی صرف اللہ کی، مالک صرف اللہ ہے، ایک ہی رب ہے تمہارا، ایک ہی مالک ہے تمہارا، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ کے نام سے وہ واقف تھے، سجدے کے تصور سے وہ واقف تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، صرف اللہ کو کرتے تھے، کسی اور کو نہیں کرتے تھے، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اللہ کو رب مان کر اس کی بنیاد پر کوئی نظام بنانا، کھڑا کرنا، یہ ہے وہ اصل بغاوت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس نظام کے خلاف، اور یہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ غیر اللہ کو رب ماننا، غیر اللہ کو مالک ماننا، اور اللہ کو صرف سجدے پر رکھانا۔ طواف تو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ وہ حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، اگرچہ بت رکھے ہوئے تھے وہاں پر، لیکن جب وہ طواف کرتے تھے تو اصلاً وہ اللہ ہی کے لیے کرتے تھے، حج کرتے تھے تو اللہ ہی کے لیے کرتے تھے، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو فتنہ کیا ہے، فساد کیا ہے؟ غیر اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنا، غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن کیا تھا کہ رب، مالک، حاکم صرف اللہ ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان حاضر۔ اس کو ذہن میں رکھیں گے، اب سمجھ میں آئے گی بات۔ والفتنۃ اشد من القتل، تم انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہو، خود مالک کلیم کرتے ہو اپنے آپ کو، یہ فتنہ ہے اور یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرنا، حتیٰ یقاتلوکم فی، ہاں اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ لڑنا شروع کر دے مسجد حرام کے خلاف کے بالکل قرب و جوار میں، تو پھر تم بھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، نہیں، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور پھر اگر وہ تمہارے ساتھ وہاں پر جنگ کریں تو پھر تم بھی ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ،
اب وہی لفظ فتنہ جو میں نے اوپر آپ کو نوٹ کروایا نا، اب کلیئر ہو گیا بالکل کہ وقاتلوہم، ان سے جنگ جاری رکھو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فتنہ فرو ہو جائے. اور فتنہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی حکمرانی. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اور نظام کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی مگر ظالموں پر. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے جواب میں. والحرمات قصاص، اور تمام حرمت والی چیزوں کا بدلہ ہوگا، قصاص ہوگا. فمن اعتدى علیکم، پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو، اتنی ہی زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر، یا جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل تقوی کے ساتھ ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کی روش اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اب یہ حج کا باقاعدہ ذکر شروع ہو گیا. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو، مکمل کرو حج اور عمرے کو اللہ ہی کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم گھیر لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی میسر ہو تمہیں قربانی میں سے وہ دے دو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا کہ حدیبیہ میں آپ گئے، اس مقام پر آگے نہیں جانے دیا گیا، اور پھر وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کر دی اور صحابہ کرام نے بھی قربانی کر دی. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے محل کو پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى، بس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اس کو کوئی اذیت ہو اس کے سر میں، یعنی سر میں کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ سر جو ہے اس کو منڈوا نہیں سکتا، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو اس کے لیے فدیہ ہے روزوں کا، او صدقۃ، یا اس کے ذمہ صدقہ ہے، او نسک، یا قربانی ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، عمرۃ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی تمتع کرے عمرہ کا حج سے پہلے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو وہ جو بھی قربانی اسے میسر ہو وہ دے دے. یہ حج تمتع کا ذکر ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اس کے ذمے ہے 3 روزے حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے واپس گھر آ کر. تِلْکَ عَشَرٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہو گئے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ رعایت اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے قرب و جوار میں نہ رہتے ہوں. یعنی حج تمتع کی اجازت جو ہے کس کو ہے؟ پریولیج یہ باہر والوں کو، مکے کے رہنے والوں کو نہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو پکڑ کا بڑا سخت ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جو ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر حج لازم کر لے، یعنی اس کی تیاری کر لے، احرام باندھ لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پورے حج کے دوران جب تک وہ احرام نہیں کھول لیتا، فلا رفث، تو نہ تو اس کے لیے کوئی اجازت ہے کہ وہ کوئی جنسی تعلق جو ہے کسی بھی درجے کا قائم کر سکے اپنی بیوی کے ساتھ بھی، ولا فسوق، اور نہ ہی اسے نافرمانی کی اجازت ہے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے دوران کسی کے جھگڑا کرنے کی اجازت ہے. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی بھلائی تم کرتے ہو کماتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا، اور خوب زیادہ راہ لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین زیادہ راہ تقوی ہے. ایسا نہ ہو کہ سارا سامان تو تم خوب باندھ لو کہ فلاں چیز کی بھی ضرورت پڑے گی، احرام بھی لے لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، لیکن تقوی اپنے ساتھ لے جانا بھول جاؤ. خدا خوفی جو ہے اس کو یہاں پر نیو یارک میں چھوڑ جاؤ، ایسا ہرگز نہ کرنا. وتزودوا، اور خوب زیادہ راہ باندھنا. فإن خیر الزاد التقوی، کیپنگ ان مائنڈ کہ بہترین زیادہ راہ تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور اے ہوش مندو مجھ ہی سے ڈرنا، کسی اور سے نہ ڈرنا. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی رزق کی تلاش کرو، کاروبار کرو، وہاں جا کر کوئی حرج نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو تم مشعر حرام کے پاس یعنی منی میں اور مزدلفہ میں تم اللہ کو یاد کرو. وَاذْكُرُوهُ، اور اسے یاد کرو، کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں حکم دیا ہے، اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تو تم گمراہی میں تھے، یعنی اس سے ناواقف تھے، تمہیں راستہ معلوم نہیں تھا. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ،
پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہو وہیں سے تم بھی واپس ہو، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے مغفرت مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے مناسک پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو پھر اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم یاد کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کو۔ اب یہ منا کے قیام کا ذکر ہے، تو ان کے ہاں عام روایت یہ تھی کہ منا میں جو 3 دن وہ قیام کرتے تھے یا 2 دن قیام کرتے تھے، تو وہاں قصیدہ گوئی ہوتی تھی پدرم سلطان بود کی، کہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں، کہ میرے باپ دادا نے یہ تیر مارا تھا اور میرے باپ دادا نے یہ کمال کر کے دکھایا تھا۔ اب وہ زمین و آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہیں اور ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، تو فرمایا اس کی بجائے جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اسی طرح اللہ کو یاد کیا کرو، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فی الدنیا، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ رب ہمارے ہمیں عطا کر دنیا میں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ بہت بد نصیب لوگ ہیں وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری نصیب ہو اور وہاں اللہ سے اپنے لیے مغفرت مانگنے کی بجائے اور آخرت کی کامیابی مانگنے کی بجائے وہ دنیا ہی کی دعائیں کر کے واپس آ جائیں۔ اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے دعا کریں کہ میرا فلاں بچہ جو ہے وہ فلاں کورس میں داخل ہو جائے، اور فلاں جو ہے اس کو میڈیسن میں داخلہ مل جائے، فلاں جو ہے وہ کمپیوٹر میں اس کو داخلہ مل جائے، اور فلاں کاروبار سیٹ ہو جائے، اور میرا جو ہے وہ فلاں گھر جو ہے وہ مجھے اچھی جگہ گھر مل جائے۔ اب یہ ساری دعائیں کر کے واپس آ جائے اور اللہ سے اپنے لیے مغفرت نہ مانگے، اپنے لیے آخرت کا سامان کر کے نہ آئے، تو بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ تو فرمایا جو ایسا کرتا ہے صرف دنیا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھتا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور ان میں سے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر۔ اب حسنہ کہتے ہیں عربی زبان میں نیکی کو، 2 الفاظ ہیں نا، حسنۃ نیکی اور سیئۃ برائی۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کا ترجمہ دنیا کیسے کر لیا گیا ہے، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی کمانے کی توفیق دے اور ہمیں آخرت میں، اور آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ جنت، یعنی دنیا میں ہمیں نیکی کی توفیق دے اور آخرت میں ہمیں جنت کی توفیق، جنت عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ ہے ان کی کمائی میں سے۔ یعنی قرآن مجید میں دنیا میں جو کچھ انسان کو ملتا ہے جسے ہم عام طور پر کمائی کہتے ہیں، کاروبار ہے، جائیداد ہے، عمدہ پروفیشن پر انسان اونچے مقام پر پہنچ گیا ہے، یہ اس کی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے جتنا مرضی چاہتا ہے دے دیتا ہے، وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے محتاج رکھے، جسے چاہے کم دے، جسے چاہے زیادہ دے، یہ خالصتاً اس کی اپنی ڈسکریشن ہے، اس میں اس نے انسانوں کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ کوئی شخص 2 PhD کر کے بھی بھوکا مر سکتا ہے، اور بالکل ہائی اسکول بھی اس نے پاس نہ کیا ہو، وہ ملینئر ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ میں گھوم کر، شہر میں چل پھر کر آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ڈسکریشن ہے، وہ جسے چاہتا ہے، جسے چاہے مالا مال کر دے اور جسے چاہے محروم رکھے، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا کہ اس کو کم کیوں دیا، اس کو زیادہ کیوں دیا۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی دین ہے، اس کی عنایت ہے۔ ہاں کسب کیا ہے انسان کا؟ انسان کی کمائی اس کے اعمال ہیں۔ تو فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ ہے ان کی کمائی میں سے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں، یعنی یہ جو قیام ہے منا کا، اب یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فمن تعجل فی یومین، پس جس نے جلدی کی، یعنی 2 ہی دن کے بعد وہ واپس آ گیا منا سے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخرا، اور جس نے تاخیر کی، تیسرا دن بھی قیام کیا، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط وہی، لمن اتقا، جو تقوی کی روش اختیار کرے، خواہ وہ 2 دن ٹھہرے تقوی کے ساتھ، خواہ 3 دن ٹھہرے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن وہ جو تقوی کی کمی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم سب اسی کے حضور لوٹائے جانے والے ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی گفتگو سے یعجبو کا، جو تمہیں بڑا تعجب تمہارے اندر پیدا کریں گے، بہت تمہیں امپریس کریں گے، ان کی باتیں، ان کے قول دنیاوی زندگی میں،
وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے دل کی بات کی گواہی دے گا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں اور میں بڑا اونچا ہوں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے. سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو وہ کوشش کرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں کو برباد کرے اور انسانوں کی نسل کو نابود کر دے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. یعنی وہ کانٹیکسٹ یاد رکھیے گا کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کے خلاف مضامین لکھے گا کہ دیکھو مسلمان جو ہیں وہ جہاد کی باتیں کرتے ہیں اور قتال کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف انسانوں کا استحصال وہ کس طریقے سے وہ کرے گا، اس کا تم تجزیہ کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ کون کیا ہے. اس زمین پر فساد پھیلانا، انسانوں کا قتل و خون کرنا، انسانوں کے معیشت کو تباہ کرنا. نہیں، تھرڈ ورلڈ اور جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کے درمیان فرق ہے. ویسٹرن ورلڈ کے لیے لائن آف تھنکنگ اور ہوگی اور تھرڈ ورلڈ کے لیے لائن آف تھنکنگ اور ہوگی. تو کون فساد پھیلانا ہے؟ انسان کا دشمن کون ہے؟ ظالم کون ہے اصل میں؟ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، تو اس کا غرور، یعنی اس کا جھوٹا غرور، اس کی جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ میں اور زیادہ پھنسا دیتی ہے. فَحَسْبُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کو، جو اپنے نفس کو بیچ ڈالتا ہے، جو اپنے نفس کو ہلکان کرتا ہے. کس کے لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت رؤوف، بہت شفقت فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اللہ کے دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقوش کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے قدموں پر، اس کے فٹ سٹیپس پر نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن ضَلَلْتُمْ، یہ بات کل میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید بار بار جو ہے ہمیں وارننگ دیتا ہے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہو، اس سے بچ کر رہو. اب یہاں کون سی ڈائمنشن بیان ہو رہی ہے اس کی دشمنی کی؟ یعنی سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اس نے حملے کرنے ہیں، ترچھی سمتوں میں بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی. اب یہاں ایک اس کی خاص ڈائریکشن کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کیسے تم پر حملہ آور ہوگا. تمہیں اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونے سے مسلمانوں روک لے گا. تم اسلام لے آئے، اس کی اسے بڑی تکلیف ہے، لیکن اب وہ تمہارے اسلام لانے کو انڈو کیسے کرے گا؟ تمہیں اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونے سے روکے رکھے گا. کسی کو اسی پر قناعت کرا دے گا کہ ہم مسلمان ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اس سے آگے بڑھے گا تو نماز روزے پر قانے کر دے گا، کوئی اس سے آگے بڑھے گا تو صرف معاملات پر قانے کر دے گا، کوئی اس سے آگے بڑھے گا تو اس کو صرف دعوت و تبلیغ پر قانے کر دے گا، کوئی اس سے بھی آگے بڑھے گا تو اس کو یہ باور کرا دے گا کہ نہیں بس دعوت و تبلیغ سے خود بخود سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اس میں زیادہ جو ہے وہ جہاد و قتال جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، جان کا کھپانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ سے آپ نیکی پھیلتی چلی جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ انسانوں کی میجورٹی نیک ہو جائے گی. جب میجورٹی نیک ہو جائے گی تو دنیا کے اندر اللہ کا عدل جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. زمین پر تاریخ میں آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ آپ سے آپ ہو جائے گا، آپ سے آپ کچھ نہیں ہوتا. اگر ہونا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو انسانوں کے ساتھ ان سے بڑھ کر رؤوف اور مہربان اور شفیق کوئی پیدا نہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیف بدست میدان میں آنا پڑا تو یقیناً کوئی اور راستہ ممکن نہیں ہے، ورنہ وہ راستہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاتے تھا کہ الیکشن میں آ جاؤ، تم نیک آدمی ہو، لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں. مکے کے اندر سب لوگ پسند کرتے تھے نا. ایک ہوتا ہے صرف نیکی کی حد تک پسند کرنا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، نیک آدمی ہے، اور حجر اسود کا جھگڑا تھا، ان کا مطلب تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں حضور فیصلہ کر دیں گے. اب وہ ایک خاص معاملہ تھا، کسی کے مفاد پر کوئی پرمنٹ ضرورت تو نہیں آ رہی تھی، اس میں حضور کو فیصلہ کرنے والے ماننے کو تیار ہیں. لیکن اللہ کا عدل زمین پر قائم کر دیں اور یہ کہیں کہ تمہارا یہ حق نہیں ہے، یہ جو غلام تم نے بنا رکھے ہیں جن کو تم اپنی مملوک سمجھتے ہو، یہ تمہارے غلام نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، تمہارے بندے نہیں ہیں.
اب یہ بات جو ہے وہ گوارا نہیں ہے.